ہماری اس محفل کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس عنوان کے پیش نظر اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی آیات کی روشنی میں چند معروضات پیش کروں گا۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل رکھ دیا۔ تمام مسائل پر عمل کرنے کے لیے اللہ کریم نے نمونہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیا۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات امت کے لیے مکمل نمونہ ہے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جا بجا ذکر اللہ کریم نے قرآن مقدس میں فرمایا۔ میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اللہ کریم نے فرمایا اے نبی جی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ میں تمہیداً آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، نبی کی بصارت بصیرت، یہ سارے کے سارے موضوعات ایسے ہیں آج تک کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کر سکے، اور قیامت تک کے لیے کوئی بندہ ایسا پیدا نہیں ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے نبی کی سیرت اور نبی کی تعریف کا حق ادا کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب قیامت تک آنے والے سارے کے سارے لوگ گفتگویں اپنی ختم کر دیں، سارے کے سارے لکھنے والے اپنے قلموں کو گھسا گھسا کر ختم کر دیں، اپنی سیاہیوں کو خشک کر دیں، لیکن اس کے باوجود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو پھر سیرت انبیاء، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکمل ہو نہیں سکتی۔ پھر اس سیرت کی تھوڑے تھوڑے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھنا ہم سیرت اس لیے بیان نہیں کرتے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیان کی ضرورت ہے۔ ہم سیرت اس لیے بیان نہیں کرتے کہ میرے رب کو ہماری زبانوں سے سننا نبی کی سیرت، میرے رب کو اس چیز کی ضرورت ہے، بلکہ ہم سیرت اس لیے بیان کرتے ہیں اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ہم سیرت اس لیے بیان کرتے ہیں نبی سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ ہم سیرت اس لیے بیان کرتے ہیں ہماری عملی زندگی میں برکات، ہماری عملی زندگی میں ثمرات مرتب ہوں گے۔ ہم سیرت اس لیے بیان کریں گے کہ ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ ہم سیرت اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہماری شان میں اضافہ ہو جائے۔ یاد رکھنا ہماری سیرت بیان کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ میرے مصطفیٰ کو رب کریم نے جو شان عطا کی ہے، جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے انبیاء جمع ہو جائیں، نبی کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد سے لے کر قیامت تک، نزول عیسیٰ تک، کوئی بھی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی کی عزت، نبی کی منقبت، نبی کی رفعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم یہ نبی کی سیرت بیان اپنی شان کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے جب قرآن
قرآن مقدس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اس کا پس منظر سنیے کہ اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ یہ کیوں فرمایا۔ نمبر 2، اللہ کریم نے یہ وعدہ پورا کس طرح فرمایا، یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کریم نے یہ وعدہ کیوں فرمایا۔ یاد رکھنا، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ نبی کا بچپن، نبی کا لڑکپن، نبی کی جوانی، نبی کا بڑھاپا، نبی کی موت و حیات، یہ سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو روز اول سے معصوم بنایا تھا۔ فطری طور پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں سے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو برائیوں سے نفرت تھی۔ اللہ کریم نے کبھی بھی کسی گناہ کو میرے نبی کے قریب جانے نہیں دیا۔ اس وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ جو دنیا میں دشمن تھے، وہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین مشہور تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ و مضافات میں نیک سیرت مشہور تھے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کے چرچے ہر جگہ ہونے لگے، ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی۔ اللہ کریم نے تاج نبوت سے سرفراز فرمایا، اب مکہ کی دھرتی پہ ایک اعلان کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ آیا جس پر لوگوں کو پہلے اعتماد تھا، جس کو صادق و امین کہتے تھے، جس کو نیک سیرت کہتے تھے۔